من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، اور نہ کہو ان کو جو مارے گئے خدا کی راہ میں کہ وہ مردے ہیں، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم کو خبر نہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اور البتہ ہم آزمائیں گے تم کو تھوڑے سے ڈر سے، والجوع اور بھوک سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ اور نقصانوں سے مالوں کے، والانفس اور جانوں کے، والثمرات اور میووں کے، وبشر الصابرین اور خوشخبری دے صبر کرنے والوں کو، الذین اذا اصابتہم مصیبہ کہ جب پہنچے ان کو مصیبت تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم تو اللہ ہی کا مال ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ ایسے ہی لوگ اولئک علیہم، ایسے ہی لوگ صلوات من ربہم، ایسے ہی لوگوں پر عنایتیں ہیں اپنے رب کی اور مہربانی، اولئک هم المہتدون، اور وہی ہیں سیدھے راہ پر۔ اوپر ایک خاص ناگوار واقعے میں صبر کی تعلیم اور صابرین کی فضیلت بیان فرمائی تھی۔ آیت آئندہ میں اور بھی بعض واقعات خلاف طبع کی تفصیل اور اس میں صبر کی ترغیب اور فضیلت بیان فرماتے ہیں، جن میں قتل و قتال مع الکفار کا مضمون مقدم فرماتے ہیں۔ دو وجہ سے، اول وجہ اعظم ہونے کے کہ اعظم پر صبر کرنے والا اصغر پر بدرجہ اولا صبر کرے گا، یعنی جو بڑی تکلیف پر اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کی خدمت کرنے میں جس کا قتل کر دیا جاتا ہے، جس کو شہید کر دیا جاتا ہے، تو اس کا جو مقام ہے، کہتے ہیں نا ہندی میں، شاید ہندی کا لفظ ہے کہ وہ امر ہو گیا، وہ ایسا مرا کہ وہ امر ہو گیا۔ تو شہید کو اللہ تبارک و تعالی ایسی موت عطا فرماتے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی وہ زندوں کی طرح اللہ تعالیٰ ان کو کیا نام رکھتے ہیں۔ تو جب ایک آدمی اپنی جان ہی اللہ کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہے، جو آخری درجے کی چیز ہے، تو پھر کوئی چھوٹی تکلیف اس کو پہنچے گی، مال میں کمی ہو جانا، اولادوں کا ہلاک ہو جانا، پھل اور باغات، کھیتی اور باغات کا کیا نام ہے ضائع ہو جانا، خوف کا ہونا، بھوک کا ہونا، یہ تو چھوٹی چھوٹی تکلیفیں ہیں۔ جب آدمی بڑی تکلیف پر صبر کر لیتا ہے تو چھوٹی تکلیف پر تو بدرجہ اولا صبر کر لیتا ہے۔ دوسرے خاص طور پر مناسبت مقام ہونے کی وجہ سے، کیونکہ معترضین مذکورین کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا تھا۔ خلاصہ تفسیر: اور جو لوگ اللہ کی راہ میں یعنی دین کے واسطے قتل کیے جاتے ہیں، ان کی ایسی فضیلت ہے کہ ان کی نسبت یوں مت کہو کہ وہ معمولی مردوں کی طرح مردے ہیں، بلکہ وہ لوگ ایک ممتاز حیات کے ساتھ زندہ ہیں، لیکن تم اپنے موجودہ حواس سے اس حیات کا ادراک نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو فہم و فراست دی ہے، وہ ہماری فہم و فراست شہداء کی موت اور موت کے بعد کی زندگی کا ادراک اور اس تک نہیں پہنچ سکتی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ شہیدوں کو عام مردوں کی طرح ان کو آپ شمار نہ کریں،
وہ لوگ ممتاز حیات کے ساتھ زندہ ہیں، لیکن تم اپنے موجودہ حواس سے اس حیات کا ادراک نہیں کر سکتے۔ اور دیکھو ہم صفت رضا و تسلیم میں جو کہ مقتضی ایمان کا ہے تمہارا امتحان کریں گے، ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جگہ فرماتے ہیں الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں اور اللہ تعالیٰ انہیں آزمائے بھی نہ۔ انسان کی بھی فطرت ہے، جب انسان سونا خریدتا ہے تو پہلے اسے پرکھ کے دیکھتا ہے کہ اصلی ہے نقلی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کبھی کبھی ایمان والوں پر حالات لا کر یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان کا ایمان میری ذات پر ہے یا اسباب پر ہے، یہ خالص میرے ہیں یا نقلی مال ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی اس کو جو ہے کبھی کبھی خوف کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، جان اور مال میں کمی کر کے، کھیتی باڑی کو ضائع کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ میرا بندہ آخر میرے فیصلوں پر رضا و تسلیم سر و تسلیم کرتا ہے یا یہ میرا بندہ شکایت کرتا ہے زبان سے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی یہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ تمہارا امتحان کریں گے کسی قدر خوف سے جو کہ ہجوم مخالف یا نزول حوادث اور شدائد سے پیش آوے۔ کبھی کبھی مخالفین کی طرف سے تکلیفیں آتی ہیں، یہ حادثات اور پریشانیوں کی وجہ سے جو ہے تکلیفیں آتی ہیں، اور کسی قدر فقر و فاقے سے، اور کسی قدر مال و جان اور پھلوں کی کمی سے۔ جی اللہ تبارک و تعالی جو ہے کبھی کبھی امتحان لیتے ہیں، مثلا مواشی مر گئے یا کوئی آدمی مر گیا یا بیمار ہو گیا یا پھل اور کھیتی کی پیداوار ضائع ہو گئی، پس تم صبر کرنا، اور جو لوگ اس امتحانوں میں پورے اتر آویں اور مستقل رہیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ ہمارا پالن ہار ہے، ہمارا رب ہے، ہمارا پالنے والا ہے، پھر اس پر جمے بھی رہے۔ صرف کہنے سے کام نہیں چلے گا، اللہ کو اللہ کہنے کے ساتھ ہر حال میں آخر دم تک، مرتے دم تک اس پر جمے بھی رہے، استقلال چاہیے۔ تب اللہ فرماتے ہیں تتنزل علیہم الملائکہ، کہ ایسے مستقیمین کے اوپر میں فرشتے بھیجتا ہوں، فرشتے اتارتا ہوں، اور فرشتے ان سے جا کر یہ کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کوئی خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بس حالات پر صبر کرو گے اللہ تمہارے ساتھ ہوگا، اور جب اللہ تعالیٰ ساتھ ہوگا تو انشاءاللہ یہ حالات بھی دور ہوں گے اور اطمینان قلب بھی نصیب ہوگا۔ اور مستقل رہیں تو آپ ایسے صابرین کو بشارت سنا دیجئے جن کی عادت ہے کہ ان پر جب کوئی مصیبت پڑتی ہے تو وہ دل سے سمجھ کر یوں کہتے ہیں کہ ہم تو مال و اولاد، حقیقتاً ہمارا مال بھی ہماری اولاد بھی، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، جو یہ کہتا ہے اور اس پر جمع بھی رہتا ہے کہ ہم تو ہماری مال، ہماری اولاد حقیقتاً اللہ تعالیٰ کی ملک ہیں، اور مالک حقیقی کو اپنی ملک میں ہر طرح کا تصرف کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ اس سے مملوک کا تنگ ہونا کیا معنی؟ ہمارا مالک حقیقی اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں خوشیوں میں رکھے، آسانیوں میں رکھے، وسعت میں رکھے، تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ پریشانیاں آ جائے تو ہمیں صبر کرنا ہے۔ ہمارا مالک کو حق یہ حاصل ہے، وہ جس چاہے جس حال میں ہم کو رکھے، ہم اس کے مملوک ہیں، ہم اس کے غلام ہیں، ہم اس کی ملکیت ہیں، وہ جیسا چاہے ہمارے اندر تصرف کرے، ہمیں اس میں کوئی شکایت نہیں کرنی چاہیے، اور ہم سب دنیا سے اللہ ہی کے پاس جانے والے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ ہی کے پاس ہمیں جانا ہے۔ دنیا کی راحت بھی چند روزہ ہے اور دنیا کی تکلیف بھی چند روزہ ہے۔ راحت میں مست نہ ہو اور مصیبت میں پست نہ ہو۔
راحت میں مست نہ ہو اور مصیبت میں پست نہ ہو، سو یہاں کے نقصانوں کا بدلہ وہاں جا کر مل رہے گا۔ جو کچھ نقصانات یہاں ہوں گے، جو کچھ تکلیف یہاں ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آخرت کی زندگی کو بہتر بنائیں گے۔ اور جو مضمون بشارت کا ان کو سنایا جاوے گا وہ یہ ہے کہ ان لوگوں پر جدا جدا خاص خاص رحمتیں بھی ان کے پروردگار کی طرف سے مبذول ہوں گی، اور سب پر بالاشتراک عالم رحمت بھی ہوگی، اور سب پر بالاشتراک عام رحمت بھی ہوگی۔ اور یہی لوگ ہیں جن کی حقیقت حال رسائی ہو گئی، اور یہی لوگ ہیں جن کی حقیقت حال تک رسائی ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا مالک اور نقصان کا تدارک کر دینے والا سمجھ گئے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ حَسْبُهُ، جو اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی اور وافی ہو جاتے ہیں۔ تو قرآن کریم کی یہ آیات، قرآن کریم کی یہ آیتیں ہمیں اس بات کی تعلیم اور تلقین کر رہی ہیں کہ حالات کیسے بھی ہوں، کتنے بھی سخت سے سخت حالات ہوں، اپنی ڈگر سے ہٹنا نہیں ہے، ہلنا نہیں ہے، ثابت قدم رہنا ہے، اللہ کی ذات پر ایمان کامل کے ساتھ ساتھ اعمال پر جمے رہنا ہے، اور اعمال پر جب جمے رہیں گے تو رحمت خداوندی انشاءاللہ تعالی ہماری طرف متوجہ ہوگی، رحمت خداوندی ہمیں ڈھانپ لے گی، اور دنیا کی تکلیفوں پر صبر کرنے کی برکت سے اگر مرنے کے بعد ہمیشہ قائم رہنے والی، باقی رہنے والی زندگی میں آسانی ہو جائے، راحت ہو جائے، سکون ہو جائے، مغفرت ہو جائے، تو یہ سودا کامیابی کا ہے، یہ سودا نفع کا ہے، یہ سودا جو ہے فوز کبیر ہے، بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی امت کے ہر فرد کو اللہ تعالیٰ یہ سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ امت کے ہر فرد کو موجودہ حالات میں بھی اور تمام حالات میں بھی وسعت ہو تو شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تنگی ہو تو اللہ تعالیٰ صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دنیا کی ہر چیز فنا ہونے والی ہے، راحت بھی آنی جانی، مصیبت بھی آنی جانی، راحت بھی آنی جانی، مصیبت بھی آنی جانی۔ راحت میں مست نہ ہو اور مصیبت میں پست نہ ہو، حوصلے کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہوئے ایمان پر ثابت قدمی کے ساتھ جمے رہیں، تمام احکامات الہی اور طاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دن رات کا وظیفہ بنا لیں، اور تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے جو ہے وہ بچنے کی ہر ممکن کوشش کریں، اور اللہ تعالیٰ کو راضی رکھیں۔ اللہ تعالیٰ راضی ہوگا تو دنیا تو میں نے جیسا کہ عرض کیا، کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ساری کائنات عالم کو ایک دن فنا ہونا ہے، صرف اللہ کی ذات ہی باقی رہے گی۔ تو باقی رہنے والے سے ہی دوستی ہونی چاہیے، باقی رہنے والے سے ہی تعلق داری رہنی چاہیے، اور باقی رہنے والے جس کے پاس لوٹ کر جانا ہے اسی سے انس ہونا چاہیے۔ تو انشاءاللہ تعالی یہ دنیا بھی بہتر بنے گی اور آخرت بھی بہتر بنے گی۔ اللہ تبارک و تعالی تمام دنیا کے مسلمانوں کو اور عام انسانوں کو جب تک زندہ رکھے، ایمان اور اسلام پر زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو اللہ تعالیٰ ایمان پر ہم سب کا خاتمہ فرماویں۔ وما توفیقی الا باللہ العلی۔